ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک اونٹ اور گیدڑ رہتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ ایک دن گیدڑ نے اونٹ سے کہا کہ دریا کے پار خربوزوں کے کھیت ہیں، اگر تم مجھے اپنے اوپر بٹھا کر دریا کے اس پار لے چلو تو میں تمہیں خربوزوں کے کھیتوں میں لے جاؤں گا اور تم پیٹ بھر کے میٹھے خربوزے کھانا، اور اس کھیتوں میں خرگوشوں کے گھر ہیں، میں خرگوش کھاؤں گا۔ خربوزے کا سن کر اونٹ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اونٹ نے کہا کیوں نہیں؟ اونٹ پانی میں تیر سکتا تھا تو اونٹ نے گیدڑ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پانی میں تیرنے لگا اور دریا پار کر لیا۔ اونٹ اور گیدڑ جب کھیتوں میں پہنچے تو گیدڑ نے خرگوشوں کا شکار کیا اور کھانے لگا، اور جب گیدڑ کا پیٹ بھر گیا تو گیدڑ اپنی عادت اور فطرت کے مطابق زور زور سے آوازیں نکالنے لگا، لیکن اونٹ کا ابھی پیٹ نہیں بھرا تھا۔ اونٹ نے گیدڑ کو منع کیا کہ وہ خاموش رہے، نہیں تو گیدڑ کی آواز سن کر کھیتوں کا مالک آ جائے گا۔ اونٹ پھر خربوزے کھانے میں مصروف ہو گیا کہ گیدڑ نے پھر آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ گیدڑ کی آوازیں سن کر کھیت کا مالک ایک ڈنڈا لے کر کھیت کی طرف بھاگا تو وہاں کیا دیکھا کہ اونٹ اس کھیت سے خربوزے کھا رہا ہے۔ اتنی دیر میں گیدڑ کھیت سے نکل گیا اور دریا کی طرف بھاگا، لیکن اونٹ خربوزے کھانے میں مگن تھا۔ کھیت کے مالک نے اونٹ کو ڈنڈوں سے خوب مارا اور ڈنڈے مار مار کر اونٹ کا برا حال کر دیا اور اونٹ کو اپنے کھیت سے بھگا دیا۔ گیدڑ دریا میں تیر نہیں سکتا تھا تو وہ اونٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اونٹ بھی دریا کے کنارے پہنچ گیا تو کیا دیکھا، گیدڑ اونٹ کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اونٹ کو بہت غصہ آیا۔ اونٹ نے گیدڑ سے کہا اگر تم خاموش رہتے تو کھیت کا مالک نہ آتا۔ گیدڑ نے اونٹ کو کہا کہ میری عادت ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد آوازیں نکالنا۔ اونٹ نے گیدڑ سے بدلہ لینے کا سوچا اور دریا پار کرنے لگے۔ گیدڑ پھر اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گہرے پانی میں پہنچا تو اونٹ پانی میں بیٹھ گیا تو گیدڑ پانی میں ڈوبنے لگا۔ گیدڑ نے اونٹ سے کہا کہ پانی میں نہ بیٹھو، میں ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے گیدڑ سے کہا کہ پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد پانی میں بیٹھنا میری عادت ہے۔ گیدڑ گہرے پانی میں غوطے کھانے لگا۔ اونٹ گیدڑ کو پانی میں چھوڑ کر دریا سے باہر نکل آیا۔ گیدڑ غوطے کھاتا ہوا دریا کے گہرے حصے میں پہنچ گیا۔ اونٹ نے گیدڑ سے کہا کہ یہ تمہارے کیے کی سزا ہے۔ گیدڑ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔